کسی شخص کو جب کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی بری عادت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس برائی سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، وہ لت جو اس کو کسی غلط کام کی پڑ چکی ہوتی ہے، وہ آخر کر کے اس گناہ کو، اس برے کام کو آخر کبھی نہ کبھی تنگ آ کر اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کا ضمیر کبھی اس کو ملامت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ ڈالوں۔ لیکن کسی بھی ایسی لت کو، ایسے نشے کو، کسی بھی برائی کو جس کی عادت انسان کو پڑ چکی ہو، اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو وہ مختلف لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کی رہنمائی کر سکیں، اس کی کاؤنسلنگ کر سکیں، اس کو سمجھا سکیں، ایسے طریقے بتا سکیں کہ جس سے اس گناہ سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ ایسے میں اس کا سامنا دو طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ایسا شخص جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو مایوس کر دیتے ہیں۔ بھائی تو نے تو ساری زندگی یہ کام کیا، یہ فلاں نشہ تو نے ساری زندگی کیا، فلاں غلط کام تو نے کیا، تو تباہ ہو گیا، تیری تو صحت تباہ ہو گئی، تیرا تو مال سب ڈوب گیا، اب تو بس تیری کوئی خیر نہیں ہے، تو اس گناہ کو اب چھوڑ ہی نہیں سکتا، یا اگر چھوڑ بھی دے گا تو تجھے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے مایوس کرنے والے لوگوں سے جب وہ ملتا ہے تو حالانکہ اس نے اس برائی کو چھوڑنے کا ارادہ پکا کر لیا ہوتا ہے، لیکن جب ایسے لوگ اس کو مایوس کر دیتے ہیں تو وہ برائی کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جیسے کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے، پھر اگر مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑ بھی دوں تو مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر میں یہ کام کرتا ہی رہتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو اس کی ہمت بڑھاتا ہے اور اس کو امید دلاتا ہے اور ماضی میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے اس کو بھول جانے کی تلقین کرتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، تو نے جتنا بھی عرصہ یہ غلط کام کیا ہے، یہ برائی کی ہے، یہ گناہ کا کام کیا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، تو آج سے شروع کر، نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کو چھوڑنا ہے، اور تو بس اللہ کا نام لے کر توبہ کر لے، اللہ کی طرف آ جا، نیکی کے راستے کو اپنا لے، اور مایوس نہیں ہونا ہے۔ جو شخص ایسے کسی شخص کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور وہ اس کام کو چھوڑنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی حدیث مبارکہ میں ایک بڑی ہی خوبصورت مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر لیے، 99۔ اب اس کو احساس پیدا ہوا کہ میں نے یہ گناہ اتنا بڑا کر لیا ہے، 99 آدمیوں کو میں نے قتل کر لیا ہے، تو یہ میں مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ کو بخشوا کیوں نہ لوں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو تلاش کیا کہ جو اس کی کوئی رہنمائی کر سکیں، تو وہ ایک عیسائی راہب کے پاس وہ گیا اور اس کو جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، تو کیا میری کوئی معافی کی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تیری کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔ وہ اتنا مایوس ہوا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، راہب کو بھی، اور 100 قتل پورے کر لیے۔ لیکن ابھی بھی اس کے دل میں جو چنگاری لگی ہوئی تھی نا کہ وہ اپنے گناہ کو معاف کروانا چاہتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، ابھی بھی اس کو تڑپ ہے، جذبہ ہے اس برائی کو چھوڑنے کا، تو وہ ابھی بھی کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے کہ جو اس کی رہنمائی کر سکے اور اس کو اس گناہ سے بچا کر نیکی کے راستے پر چلا سکے۔ چنانچہ وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے تو 100 آدمیوں کو قتل کر لیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بھائی تیرے اور توبہ کے راستے میں کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر، اور جس علاقے میں تو رہ رہا ہے یہ اچھے لوگوں کا علاقہ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کر تو فلاں نیک لوگوں کے علاقے میں چلا جا۔ چنانچہ ابھی وہ گیا ہی تھا کہ راستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ فرشتے آئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ تو رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ ہم روح قبض کریں گے۔ تو رحمت والے فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ نیکی کا ارادہ لے کر نکلا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کر جانے کا حق رکھتے ہیں، اور عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ اس نے ابھی تک تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، تو 100 اس نے قتل کیے ہوئے ہیں،
تو یہ ہم اس کو لے کر جانے کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان میں ثالث کو بھیجا جس نے ان کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ تم زمین کو ماپ لو، جتنا فاصلہ وہ طے کر کے آیا ہے اس کو ماپ لو، اور دوسری طرف اس فاصلے کو ماپ لو جو اس بستی میں وہ جا رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا، وہ سکڑ گئی، اور جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا وہ فاصلہ تھوڑا تھا، تو رحمت والے جو فرشتے تھے انہوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کو بخش دیا۔ تو دیکھیے زندگی میں ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کوئی بری عادت چھڑوانا چاہتے ہیں، ان کو کسی غلط کام سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ راہب والا کام کرتے ہیں۔ ہم اس شخص کو اتنا مایوس کرتے ہیں کہ وہ برائی کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو پھر بھی نہیں چھوڑ پاتا۔ تو دوستو ہم نے اس راہب والا کردار ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس عالم دین والا کردار ادا کرنا ہے کہ لوگوں کو مایوس نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلانی ہے، اس کو یہ امید دلانی ہے کہ تم نے جتنا بھی عرصہ جتنی بھی بڑی برائی کر لی ہے، آخر وہ برائی، وہ تمہارا گناہ وہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، تو تو نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو ساری زندگی کے گناہ تیرے ایک طرف ہیں اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایک طرف ہے، تو آج سے توبہ کر لے، آج سے استغفار کرنا شروع کر دے، اس برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی راہ کو اپنا لے، تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول بھی کرے گا، نہ صرف یہ کہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ تیرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔